میں نے اس کی بیٹیوں کی طرح پرورش کی تھی، لیکن اب وہی مجھ سے 20 سال چھوٹی لڑکی میری دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب میں کمرے میں گیا تو اس چھوٹی سی پری کے لیے میرے جذبات ایک دم سے بدل گئے۔ دل اپنا حق لینے کی ضد کرنے لگا۔ جی چاہ رہا تھا ایک پل میں اس کے وجود پر قابض ہو جاؤں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے باہوں میں بھر کر اس کے دونوں میں نے اپنے والد کی بات تو مان لی تھی، لیکن اب میں زیادہ پچھتا رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں نے بچپن سے ہی پالا تھا، ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہتی تھی، آج وہ میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آخر اس لڑکی کے ساتھ شادی ہی کیوں کی تھی؟ میں جانتا تھا وہ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتی، میں نے بھی کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور میں نے ویسے بھی سوچا تھا میں کبھی زندگی میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن اب اس کے قریب جانا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا، اور وہ سامنے ہی بیٹھ گئی، دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہچکیاں اسے روئے جا رہی تھی اور اس کا رونا بنتا بھی تھا۔ اس نے کبھی مجھے حقیقت میں اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آئے گا جیسے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح سمجھا تھا۔ وہ لڑکی میری دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ میرے لیے سجی سنوری ہوئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی اور مسلسل میں اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، اس کے تعریف کرنا لفظوں میں ممکن نہیں تھا۔ اتنی وہ حسین تھی، آج سے پہلے میں نے کبھی اس چیز کو طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کتنی حسین ہے، لیکن آج وہ آپ کے ساتھ وہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میری بیوی تھی، اور میں بس ٹکر ٹکر اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی، طلال دیکھیں، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ میں نے کبھی آپ کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ نہ جانے بہت غلط فیصلہ کیا۔ آپ بچپن سے ہی جانتے ہیں، مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مجھے کہتے تھے اگر کہیں میری بیٹی ہوتی تو بالکل تمہاری جیسی ہوتی، پھر آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ روتے روتے اس نے ایک دم سے میرا گردن پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ انکار کر سکتے تھے۔ میں نے تایا جان کی کبھی کسی بات کو انکار نہیں کیا، لیکن آپ تو منع کر سکتے تھے۔ میں اس کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا۔ آج سے پہلے اس کا لمس محسوس کر کے مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسا مجھے آج محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑا کر اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ بھی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم بھی اس رشتے کو قبول کر لو۔ میں قبول کر چکا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آپ بے شک کسی اور سے شادی کر لیجیے گا، لیکن میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گی، کوئی رشتہ نہیں بناؤں گی۔ میں نے آپ کو کبھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ خدا کے لیے آپ مجھ پر رحم کریں، میرے ساتھ کوئی تعلق مت بنائیں۔ وہ روتی ہوئی مجھے بول رہی تھی، لیکن میں بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پر رکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ یہ دل تمہارے لیے آج بھی دھڑک رہا ہے، میں مدہوش ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ نفی میں سر نہیں ہلاتی ہوئی کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا، آپ سے باتیں نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ دیکھو میرے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرو، یہ دھڑکنیں تمہارے نام پکار رہی ہیں، یہ تمہارا حسین چہرہ، یہ تمہارے ہونٹ مجھے بہکا رہے ہیں۔ میں نے اس کو ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ مزید رونے لگی، کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ آپ مجھے اتنی غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، پہلے نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس وقت تم میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے موجود ہو، اور میں اپنی شادی کی پہلی رات بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی دنیا یوں اچانک کیسے بدل جائے گی۔ میں نے سوچا تھا میں اس سے پوچھوں گا، وہ میرے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے اپنی زندگی سے جدا کر دوں گا۔ لیکن اس وقت میری نیت بدل چکی تھی، ارادہ بدل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا
کہ اتنی حسین بیوی کبھی مجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس وقت مجھے بس یہ معلوم تھا کہ دنیا کی حسین ترین لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کم عمر تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا اسے؟ میں بس محبت اس کے چہرے پر ہاتھ کھڑے جا رہا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی جا رہی تھی، مجھے گھور رہی تھی، مجھ سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے بازو میں پکڑا تو وہ قسم مسا کر رہ گئی، کہنے لگی، طلال آپ ایسے نہیں کریں پلیز۔ میں نے کہا، گڑیا دیکھو، تم طلال کی جان بن چکی ہو، جیسے جادو کی جان کسی طوطے میں اٹکی ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے اس طلال کی جان تم میں اٹک چکی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، آپ مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا، یہ تو تمہیں اس وقت بتانا چاہیے تھا نا، جب مولوی تم سے پوچھ رہا تھا، جب تم نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ نکاح کا مطلب پتہ ہے، کل ہمارا ولیمہ ہے، اور دیکھو اپنے نکاح کو تو میں حلال کر رہا ہوں، میں تمہیں ایسے بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، طلال آپ پاگل ہو گئے ہو؟ میں خدایا، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اب مجھے ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ کاش کہ میں خود ہی تایا جان کو منع کر دیتی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے سمجھ جائیں گے، آپ میرا احساس کریں گے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنائیں گے، لیکن آپ تو پہلے سے ہی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تو میں نے کہا، کیا پہلے سے ہی؟ وہ کہنے لگی، مجھے سوچنا چاہیے تھا، 20 سال ہو گئے ہیں آپ کی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور آپ کے اندر جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے، کسی عورت کو حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، اس کے ساتھ حسین لمحات گزارنے کی طلب ہوگی۔ میں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، میں نے بس یہ سوچا تھا کہ آپ مجھے چھوٹی بچی سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں بنائیں گے، لیکن آپ نے تو گڑے ہی جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں اسے اپنے قریب کرنے لگا، لیکن اچانک ہی وہ مجھ سے خود دور کرنے لگی اور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ مجھے خود سے دور کیا اور کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ بات تو سچ ہے۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہر مرد جس نے 20 سال سے کسی عورت کو دیکھا نہیں، کسی کو چھوا نہیں، اس کے اندر کوئی تو جذبات ہوں گے، کچھ تو احساس ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بری طرح سے ڈرنے لگی، اس کی ہچکیاں میں کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی ذرا سی اداسی پر میں تڑپ کر رہ جاتا تھا۔ دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں لا کر ٹھہرا کر دیتا تھا، لیکن آج مجھے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے دل کے لیے محبت محسوس ہو رہی تھی، وہ محبت جو میں کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ محبت جو میرے دل میں اس کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نہ جانے اس نے مجھ پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا، میں اس کی محبت میں پاگل ہوئے ہی جا رہا تھا۔ میں نے رات پر اسے ہر لمحے کا احساس دلایا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ صبح تک کیا قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔ جب صبح ہوئی میں نے دیکھا تو وہ لڑکی بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے سائے وجود میں مسلسل میں نے عالیہ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ مجھے اس سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، لیکن میں غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ مجھ سے جتنی محبت کرتی تھی میں اتنا ہی زیادہ غصہ کرتا تھا، لیکن وہ میرا غصہ بہت خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ محبت تھی میں اپنی کزن سے، وہ بہت چھوٹی تھی۔ مجھے میرے چچا چچی کا انتقال ہو گیا۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی اٹیچ تھی۔ وہ بالکل چھوٹی سی تھی، فقط چند سال کی تھی۔ جب اس کی ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تو اس کے بہت زیادہ میں ہی خیال رکھتا تھا، اور یہ بات عالیہ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اکثر ہی اس بات پر ہم دونوں کا بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ وہ غصے میں مجھے کہتی کہ آپ کو سیف اسی کا خیال ہوتا ہے، میں تو آپ کو خیال ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، اور میں ایسے ہی باتوں میں دل بھر لیتا اور کہتا، ایسا کیوں سوچتی ہو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہیں کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جو محبت میں اسے دے رہا ہوں میری بیوی کو کتنی جیلسی ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بیوی امید سے تھی تو ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ اس دن اچانک ہی مشل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا، اور اسی دن عالیہ کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن مشل کی ٹینشن میں بالکل ہی بھول چکا تھا کہ عالیہ بھی بیمار ہے۔
میں نے اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا، میں مشعل کی طرف ہی مصروف تھا۔ جب مشعل کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنا موبائل آن کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا ہے۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو عالیہ بہت زیادہ غصے میں تھی، مجھے کہنے لگی اب کیا کر رہے تھے، اس بچے کے پاس جانا ہے، تمہیں وہ بہت زیادہ پیاری ہے نا، جانے اس کمبخت نے کون سا تمہیں کڑا کر لیا ہے۔ عالیہ بہت غصے سے بول رہی تھی۔ عالیہ کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا عالیہ وہ چھوٹی بچی ہے، کیا تم اس کے بارے میں فضول بکواس ایک بار کہنے لگی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، مجھے طلاق دے دو۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، ایسے ہمارے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی ہاں تو میں سب کی فکر ہے نا، فکر تو صرف میری فکر نہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ کیا تم فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، میں تمہاری کسی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ لیکن اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس دن وہ مجھے چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، میرے ساتھ بیٹے کو بھی لے گئی۔ اس نے میرے بیٹے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا، اپنی حالت بھی بہت عجیب سی بنا لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے عالیہ کو طلاق دے دی۔ وہ میری زندگی سے نکل چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا میں دوبارہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ بچی جسے میں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، ایک دن وہ میری زندگی میں میری بیوی کی حیثیت سے شامل ہو جائے گی۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ رات کو بھی میرے کمرے میں ہی ہوتی تھی، گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ وقت گزرنے لگا، وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی ساری ذمہ داریاں میرے سر پر تھی، اور یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے نبھا رہا تھا، کیونکہ میرے والدین کو معلوم تھا کہ مشعل بھی میرے علاوہ نہ کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتی، نہ ہی کسی کے پاس جاتی ہے۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، اور یوں ہی جب یونیورسٹی میں اس کی تعلیم مکمل ہوئی تب میری عمر 40 سال تھی اور وہ مجھ سے 20 سال کی تھی۔ گھر والوں نے ایک عجیب سا فیصلہ کر دیا۔ ابا کہنے لگے بیٹا میں تمہاری شادی مشعل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، تم دونوں ساتھ میں خوش رہو گے۔ اپنے والد کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں مشعل کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے وہ مجھ سے 20 سال چھوٹی ہے، میں نے اس کی حیثیت سے کسی نظر سے نہیں دیکھا، اس کی پرورش کی ہے، آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ کہنے لگے میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو یتیم بچی ہے، اور کل کو میں ہمارا اس پر کون سا خیال رکھے گا، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم کسی اور لڑکی کے ساتھ تو شادی نہیں کرنا چاہتے، اچھا ہے تو مشعل کے ساتھ ہی شادی کر لو، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، کب تک یوں ہی اپنی زندگی کو برباد کرتے رہو گے؟ مجھے اپنے والد کی یہ باتیں بالکل گوارا نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت زیادہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہیں میری کوئی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے بس ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جب وہ مشعل سے اس بارے میں بات کریں گے تو مشعل انکار کر دے گی، لیکن مشعل نے بھی انکار نہیں کیا۔ شاید وہ اس امید پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں انکار کر دوں گا، لیکن میں بھی یہاں پر اپنے والد کی بات کو انکار نہ کر سکتا۔ تھوڑا اور بھی دن ہو گیا جب ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جذبات میں اتنا آگے بڑھ جاؤں گا۔ صبح جب میری بہت زیادہ بڑی حالت ہوئی تھی، وہ بیگ میں اپنے کپڑے ڈال رہی تھی، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کا بازو پکڑ کر کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ جیسے درندے شخص کے ساتھ نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے آپ سے نفرت سی محسوس ہو رہی ہے، میں ایک پل بھی مزید یہاں آپ کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ ڈرتی ہوئی بولی تھی۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ تو پہلے یہ سٹریچر انکار کر دیتی، پہلے ہی میرے والد کو بتا دیتی کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی آپ کو تو معلوم ہے میں نے آج سے پہلے کبھی تایا جان سے کسی بات سے انکار نہیں کیا، تب میں کیوں کرتی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میری زندگی میں نہ آتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرد کے دل میں کیا ہوتا ہے، وہ جب عورت کو اپنے قریب دیکھتا ہے اس کے جذبات خود بخود بیدار ہونے لگتے ہیں۔ مانا کہ میں تمہیں پہلے ایسی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن نکاح کے بعد رشتے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تم میری بیوی تھی، میں نے بس اپنا حق لیا ہے، کوئی تمہارا ساتھ زبردستی نہیں کی۔ میں اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ میری بات سمجھ نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا،
بس وہ اٹھتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، تو آپ نے اتنا زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ابھی شادی کو ایک ہی ماہ گزرا تھا جب معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے، اور زیادہ رونے لگی۔ اس نے رو رو کر گر سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ آگے زندگی گزارنی ہی نہیں، اب بہت مظالم انسان ہے، میں آپ کو معلوم ہی نہیں آپ کو کتنا غصہ کرتے ہیں، جیسے آپ کی پہلی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ایسے ہی میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، میں نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہا جانتی بھی ہو میری بیوی مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ صرف تمہاری وجہ سے گئی تھی، کیونکہ میں تمہارا خیال رکھتا تھا۔ ہاں، مجھے ہمیشہ سے تم سے محبت تھی، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے ایسے میں غصے میں کیا کچھ بول گیا، اور وہ کب کا مجھے دیکھے ہی جا رہی تھی انگو کی طرح، جیسے اس نے میری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ وہ کہنے لگی آپ پاگل ہو گئے ہیں کہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اب تمہاری بیوی، اس کے بعد جتنی تسلیم کر لو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ اگر میں تمہیں یقین دلانے لگ گیا تو بہت برا ہوگا، تم برداشت بھی نہیں کر پاؤ گی۔ میرا انداز ایسا ہو گیا، میری باتوں کا معنی سمجھتے ہوئے وہ زیادہ گھبرا گئی، کہنے لگی آپ بہت برے ہو، مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت ہے۔ بڑھتی ہوئی میرے سینے پر مکے مارنے لگی، اور میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اتنا زیادہ غصے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پہلے میں پھر بھی چھوڑ دیتا، لیکن اب میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور اپنے سینے سے لگا کے، جیسے بچپن میں تم ہوتی تھی، اگر میرے سینے میں چھپ جاتی نہ بالکل ایسے ہی اب بھی آ کر چھپ جانا۔ وہ کہنے لگا آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رشتہ نبھانا چاہتی۔ آج بھی اس نے اپنی ایک ہی بات پکڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت گزرنے لگا، 4 ماہ ہو چکے تھے اس سے میری زندگی میں آئے ہوئے، اور ان 4 ماہ میں نے اسے اپنی محبت دے دی تھی۔ مجھے لگا تھا اب وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے گی، لیکن اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، میری محبت کو محسوس ہی نہیں کر رہی تھی، اور میں بار بار اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، اسے کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ آج بھی وہ میرے کمرے میں کھڑی اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی جب میں نے بے ساختہ ہی اسے جا کر پیچھے سے اپنے بازو کے حصار میں لیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا مجھے تم سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور مجھے دیکھنے لگی، آہستہ سے اس نے خود کو مجھ سے دور کیا اور کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہا کریں، میرے پاس مت آیا کریں۔ میں نے کہا کیوں نہ آیا کروں، معلوم ہے مجھے تم سے کتنی محبت ہو چکی ہے۔ وہ روتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے بے ساختہ ہی میرے سینے پر سر ٹکا دیا، کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگی آپ کی محبت سے۔ میں نے کہا میری محبت سے کیوں لگنے لگا؟ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ میں نے کہا ایسا کیوں لگتا ہے، میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی ماما بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ نے ہمیشہ ان کی طرح خیال رکھا، لیکن میں نے کبھی خود کو اتنا مجبور نہیں کیا کہ آپ سے محبت کر لوں، لیکن اب مجھے آپ سے محبت ہوتی جا رہی ہے، صرف اسی وجہ سے کیونکہ آپ میرا خیال رکھتے ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر میں نے آپ کو کھو دیا تو میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔ میرے ماں باپ کے بعد مجھے آپ نے سنبھالا تھا، لیکن آپ کے بعد مجھے کون سنبھالے گا؟ وہ میرے سینے سے لڑ کر روتے ہی جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں کہا میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، ویسے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نواز دیا تھا، جب ایک بیٹا سال کا ہو گیا اس کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، میں جب اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو نہ جانے کیوں مجھ سے دور چلی جاتی، بار بار مجھے یہی کہتی بس مجھے ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے میں آپ کو کھو دوں گی، نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ اور پھر جب ایک دن میں نے اس کو کھو دیا تو مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں اس نے مجھ سے دور چلے جانا تھا، میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو کھو دیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا غم تھا جو اس نے اپنے دل سے لگا لیا تھا، شاید اسے یہی ڈر تھا کہ میں اس سے دور چلا جاؤں گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے خود کو اتنی حیثیت دی تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، اور میرے پاس وقت اس کی یادیں رہ گئی ہیں۔